ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلائیں تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی اس کی بات ہی اور ہے، اس کی چھلانگ اور پہنچ ہی اور ہے۔ اور کسی امیر کی یا اپنے دوستوں کی دعوت کر دیں اور کھا کر وہ جزاکم اللہ کہہ کے واپس چلے جائیں، اس جزاکم اللہ کو اس دعا سے کیا نسبت ہے؟ یہ جزاکم اللہ تو تھینک یو بھی ہے، ہر قسم کے شکریہ، بہت بہت بس مزہ آیا، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں۔ مسلمانوں میں یہ دعا بن جاتی ہے، لیکن پھیکی پھیکی دعا جو بھرے ہوئے پیٹ سے نکل رہی ہو، کہاں وہ دعا، کہاں ایک بھوکے کی احتیاج دور ہونے پر اس کی دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی دعا۔ تو رمضان میں اس قسم کی نیکیوں کی بھی تلاش کریں۔ بس اس پہلو سے ایک اور نیکی جو اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ غریب کی ہمدردی ہے۔ روزہ کھلوانا ایک سمبل ہے، اس وقت رمضان کے دنوں میں یہ نیکی ایک سمبل بن جاتی ہے، اور یہ سمبل اپنی ذات میں یہاں تک محدود نہیں رہتا، اس کا تعلق احتیاج پوری کرنے سے ہے، دکھ درد دور کرنے سے ہے۔ اور ایسا شخص اگر کسی نیک روزے دار کا دکھ، کوئی شخص اگر کسی نیک روزے دار کا دکھ دور کرے تو وہ چاہے روزہ کھلوا کر ہو یا اور طریقے سے ہو، وہ ضرور اللہ کے ہاں خاص مرتبہ رکھے گا اور خاص وہ ایسا نیکی کرنے والا خاص جزا پائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی انسانوں سے ہمدردی رمضان کا حصہ ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ بہت سخی تھے، بے حد خرچ کرنے والے تھے، مگر رمضان میں تو یوں لگتا تھا وہ ہوائیں آندھی بن گئی ہیں، اس قدر تیزی پیدا ہو جاتی تھی آپ کے خرچ میں۔ اور وہ صرف روزہ کھلانے کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ روزہ کھلوانے کے متعلق مجھے تو کوئی ایسی روایت معلوم نہیں کہ خالصتاً صرف روزہ کھلوایا کرتے ہوں، وہ بھی ایک خیرات کا حصہ تھا اور ہوتا ہوگا۔ لیکن زیادہ تر غریبوں کو تلاش میں ان کے کھوج لگا کر ان پر خرچ کرنا اور کثرت کے ساتھ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ وہ نیکی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، آپ کی سنت سے ثابت ہے۔